لیکن آپ دیکھیں خبر میں ہوں محمد مالک. آج سمجھ آتی ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل واقعی جس کو اللہ عزت دے. آج سے کچھ عرصہ قبل پاکستان کے پہ الزام لگتے تھے روک سٹیج یہ ہے وہ ہے پارٹ آف دا پرابلم ہے. آج اللہ کے فضل سے یہ پاکستان پارٹ آف دا پرابلم نہیں ہے, پارٹ آف دا گلوبل سلوشن ہے. کل جو میریکلس ڈپلومیسی ہوئی جس کے بعد یہ سیز فائر ہوا ایران امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں, جس کا فل کریڈٹ پوری دنیا آج پاکستان کو دے رہی ہے. صرف ایران امریکہ نہیں اور ہر قابل ذکر ملک پورا یورپ ہر کوئی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے, چین کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کی کوارڈینیشن سے سب کچھ ہو گیا. ہماری ٹاپ لیڈرشپ سول ملٹری ان کی کوارڈینیشن ان تینوں کی محنت شکل آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل, فارن منسٹر, جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے کیونکہ ایک بہت بڑا گلوبل کرائسس اوورٹ ہوا ہے, صرف خطے کے نہیں پورے گلوب کے لیے. انڈیا میں تو اس وقت ماتم بچھا ہوا ہے, صفحہ ماتم بچھی بھی ہے وہاں پہ کہ پاکستان کو یہ سب کچھ کیا ہو گیا. لیکن یہ ابھی ایک ٹروس ہوا ہے, ایک ٹیمپرری سیز فائر ہے. اب جو ہے فرائیڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے پہلا راؤنڈ آف ٹاکس امریکہ اور ایران کے درمیان میں. میری اطلاع یہ ہے کہ ڈپینڈنگ کہ ڈیلیگیشن میں کون ہوگا اس کے مطابق فارمیٹ فائنل ہوگا. پہلا فارمیٹ یہ اگر تو جے ڈی وینس لیڈ کرتے ہیں اور جیسے راکشی صاحب خود ہوتے ہیں تو یہ پہلے فارمیٹ میں پہلے ہی ڈائریکٹ نیگوسیشنز میں بھی جا سکتے ہیں. اگر یہ کوئی اور کمپوزیشن ہوگی تو میری اطلاع کے مطابق پہلے انڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی جس میں پاکستان بیچ میں فیسیلیٹیٹ کرے گا, میسنگ کرے گا, ٹو اینڈ فرو ہوگا ایک کمرے سے دوسرے کمرے. بٹ اگر ٹاپ لیول پہلی لیول پہ آگے تو پھر اس طرح ہوگا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون آتا ہے کیونکہ اب لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں. پہلے رپورٹ تھی کہ جے ڈی وینس لیڈ کریں گے ڈیلیگیشن کو. اب کچھ اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے لیول پہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں ان کے داماد. کیا یہ ایک پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ جیرڈ کشنر پہ اور اسٹیو وٹکاف پہ ایرانیئنز نے ماضی میں اپنے بے اعتمادی کا بڑا اسٹرانگ اظہار کیا ہوا ہے. ان کا خیال ہے کہ دونوں اسرائیل لابی کے بہت قریب ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طریقے سے انہوں نے آف ریمپ لیا ہے اور جتنا ان کو ضرورت ہے اس پیس ایگریمنٹ کی, شاید ہی اس میں کوئی رکھنا ڈال سکے. ابھی کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں لیکن براڈ سٹروکس میں مسئلے جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں. کل ہم نے اس پہ پوری رات ایک اسپیشل ٹرانسمیشن کی جو شام سے شروع ہوئی, صبح 6 ساڑھے 6 بجے تک چلتی رہی اور ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. ہمیں بہت مبارکباد کے میسیجز ملے. ہم نے اس ٹرانسمیشن میں 2 بڑے کوئک انالیسز بھی آپ سے شیئر کیے جو اللہ کے فضل سے سارے درست ثابت ہوئے. کچھ خبریں بھی بریک کی, پہلے وہ سن لیں پھر اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. ٹویٹ آنے کا مقصد ہے کہ ڈیل ہو گئی کچھ ہے. ہاں, اور اب باقی اسکرپٹڈ ہوا جو بھی ہوتا ہے سارا اسکرپٹڈ ہوا. یہ پاکستان کی طرف سے اپیل کرنا یہ خالی ایک اپیل نہیں ہے, یہ کلیئرلی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی ہے جس کے بعد یہ پہلا سی بی ایم مارکیٹ پہ آیا ہے کہ اچھا آپ یہ اپیل کریں, پھر دونوں اس کے اوپر تھوڑا بہت اپنا ریئیکشن دیں یا واٹ ایور. تو یہ آن گوئنگ ڈپلومیسی کی چیز ہے, یہ خالی ٹویٹ نہیں ہے, خالی اپیل نہیں ہے. اس ٹائم کے اوپر یہ اپیل آنی کسی وجہ سے اس ٹائم پہ ٹویٹ آئی ہے. اینڈ یہ پاکستان کو بھی پتا ہے کہ خالی ٹویٹ کرنے سے نہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی کی بات سنتا ہے نہ اپنے ارادے بدلتا ہے. تو اس کے پیچھے بہت چیزیں ہوئی ہوں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی بڑی اپیل دونوں سے کہ آپ 2 ہفتوں کے لیے کھول دیں, وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس ڈیڈ لائن کو بڑھا دیں. کیونکہ جب سیز فائر کا پاکستان نے ڈاکیومنٹ پریزنٹ کیا تھا پاکستان چائنا نے, تو ایران نے فوراً ریجیکٹ کر دیا تھا. اور یہ ٹویٹ سے بہت زیادہ ہے کچھ ہو رہا ہے. آپ نے نام لے لیا ڈاکٹر صاحب کا, میں نے اس وقت نام نہیں لیا. جی میں سمجھ رہا تھا انہیں کی بات کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اجازت دی کہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں, اس لیے میں نے پھر کر لے لیا نام ان کا. ان سے میری بات ہو رہی تھی اور کچھ میسیجز میں نہیں شیئر کر رہا, لیکن مین بات اس لیے میری بھی ان سے ہی میں نے کنفرم کیا تھا. اسپیڈ سے یہ چیزیں موو کر رہی ہیں کہ پچھلے آدھے گھنٹے میں اپنے شاہجہاں صاحب کی جو مصر کے فارن منسٹر سے, سعودی عربیہ کے فارن منسٹر سے اور ترکی کے فارن منسٹر سے بھی کمپلیٹ بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی ہے. سو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی سپیڈ سے چیزیں چل رہی ہیں کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ
तमाम लोग जब लूप में आ गए हैं। मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अच्छा, वो क्या? मेरी अभी बड़ी एक इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया कि हो सकता है कि जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स और डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन अमेरिका और ईरान, ये हो सकता है इस जुमे को इस्लामाबाद। मैं तो आपको दिन बता रहा हूँ, मैं तो आपको जुमे का दिन बता रहा हूँ। पहला जो डायरेक्ट राउंड ऑफ टॉक्स है वो फ्राइडे को एक्सपेक्टेड है। उसमें ये नहीं हम कह सकते कि इसमें वाइस प्रेसिडेंट होंगे और राक्षी होंगे, वो मेरे सेकंड मरले पे होंगे। पहला डायरेक्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन इस जुमे को एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद में। और हमने ये भी कहा था आपसे कि पहले अमेरिका अनाउंस करेगा। चाइना ने भी एक बड़ा क्रिटिकल रोल, जब पाकिस्तान और ये बात कर रहे थे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर, तो आखिरी कुछ एक आधे घंटे में चाइना भी इन्वॉल्व हुआ है और उसने भी ईरान को कन्विंस किया है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर जितना तबाह होगा इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा डैमेजेस होंगे। एट द एंड ऑफ द डे इट इज चाइना एंड पाकिस्तान जिन्होंने डील डिलीवर करा दी है। एग्री हुआ था तो ये ट्वीट निकला। ये भी अब मुझे यकीन है कि ये जो दो स्टेटमेंट्स आई हैं, दोनों साइड्स को पहले पता होगा कि वो क्या बयान देंगे डोनाल्ड ट्रंप को ये पता होगा और पाकिस्तान को इनका जवाबी क्या होगा। ये दोनों के लिए एक्सेप्टेबल चीजें हैं। ये नहीं हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ के ईरान ने अपना जवाब तैयार किया है। ये दोनों के जवाब पहले तैयार किए हुए होंगे। ये एक्सचेंज हुए होंगे